بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو اس کے کچھ آداب ہیں۔ نماز کے دو طرح کے آداب ہوتے ہیں، آداب ظاہری اور آداب باطنی۔ نماز کی جو قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ آداب باطنی پہ ہے۔ آداب ظاہری انہیں ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے، لیکن اس میں یعنی اگر واجبات غیر رکنی جو ہیں اگر وہ انسان سے یعنی صرف نظر بھی کرے ان سے یا رہ جائیں تو نماز کے یعنی جو اس کی کوالٹی اس میں تو ضرور فرق آ جائے گا، لیکن قبولیت کی طرف اگر باقی آداب و شرائط ٹھیک ہوں تو قبولیت کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن آداب باطنی میں سے ایک چیز ہے حضور قلب، جو پھر کس وقت میں دوبارہ سمجھاؤں گا۔ میں نے بہت مرتبہ سمجھایا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ چیز اگر ہم اس میں نہ پیدا کر سکیں تو حضرت کے فرمان کے مطابق اگر انسان تکبیر تحریمہ جب کہہ رہا ہوتا ہے تو اگر اس وقت انسان کے پاس حضور قلب نہیں تو نماز وہیں رد کر دی جاتی ہے، اسی جگہ ہی ختم ہو جاتی ہے نماز، یعنی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی اوبلیگیٹری شرط ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ہے، حضور قلب کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ یعنی آپ یہ بھی پیش نظر رکھیں، حضور قلب یعنی ڈیولپ کر کے پھر تکبیر تحریمہ کہنی ہوتی ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ جو فرمایا نماز صرف اتنی قبول ہوتی ہے جو حضور قلب کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اسی لیے جو نماز جماعت پڑھنے کی تاکید ہے اس میں سے ایک سبب یہ ہے، یہ اتنی جو تاکید کی گئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار حضور قلب پہ ہے، تو مثال کے طور پہ 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جب شروع میں نماز جب شروع کرتا ہے تو اس کا حضور قلب برقرار ہوتا ہے، لیکن الحمد کے درمیان میں پہنچتے پہنچتے وہ اس کا حضور قلب ٹوٹ جاتا ہے، وہ ذہنی طور پہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا آدمی جو ساتھ کھڑا ہے وہ برقرار رکھتا ہے اپنا حضور قلب جو ہے۔ تو جماعت میں اگرچہ کہ اس کی جو پہلے والا شخص ہے اس کی نماز تو ختم ہو پریکٹیکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار اس چیز پر اتنی ہی صرف قبول ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر 10 آدمی ہیں، کسی کا ایک قیام قبول ہوا، کسی کا سجدہ قبول ہوا، کسی کا رکوع، کسی کا یعنی ملا جلا کے اگر ایک نماز بن جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی برکت سے کہتا ہے چلو سب کی قبول کرو۔ لیکن اگر فرد واحد نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کے ہر حصے کو پورا مائکروسکوپ کے ساتھ چیک کیا جاتا ہے، اس کا حضور قلب بھی اس کا دیکھا جاتا ہے، قیام کا بھی، قعود کا بھی، رکوع کا بھی، سجود کا بھی، ہر چیز کا۔ اور بعض اوقات انسان جو ہے وہ پورا دن نمازیں پڑھتا ہے لیکن حضور قلب نہیں پیدا کر پاتا، تو کوئی یعنی وہ جو تمام کی تمام نمازیں یعنی ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں، کیونکہ یعنی حضور قلب جو ہے مجھے یاد ہے چند دن پہلے میں سمجھا رہا تھا تو میں نے یہ مثال آپ کو دی تھی۔ حضور قلب سے مراد یہ اس قسم کی چیز ہے، جیسے یہ پیچھے سوئچ لگا ہوا ہے، یہ پنکھے کے ساتھ پلگ اس میں لگا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، لیکن اس کا رابطہ جو ہے پنکھے کا وہ پیچھے منبع توانائی کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ نہیں چل رہا، حالانکہ تمام سرکٹ بھی ٹھیک ہے، بالکل سب چیزیں اپنے مقام پہ فٹ ہیں، لیکن رابطہ نہیں ہے پیچھے منبع توانائی کے ساتھ، تو وہ نہیں چل رہا۔ من و ان اسی طرح سے ہوتا ہے، اگر ہمارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور قلب کا رابطہ نہیں تو اللہ کے ساتھ گفتگو شروع نہیں ہوتی۔ وہ تو یعنی ہم نے کیونکہ حضرت کے فرمان کے مطابق نماز کیا ہے، عبد اور معبود کی ملاقات ہے، ایک کنورسیشن ہے، کچھ باتیں میں نے کہنی ہوتی، کچھ اللہ تعالیٰ نے کہنی ہوتی ہیں، اس ایک کنورسیشن کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے حضور قلب پہلی بنیادی شرط ہے اس کی، اگر وہ ہے ہی نہیں ہے تو
ملاقات شروع نہیں ہوتی۔ آپ اس کو ایسا کریں کہ اس سوئچ کو ایسے آن کر دیں، جو ہی وہ آن ہوگا نا تو ہمیں ظاہری نگاہ دیکھنی کہ سوئچ آن ہم کر رہے ہیں، نہیں، اصل میں سوئچ نہیں آن ہوتا، وہ رابطہ جڑ جاتا ہے۔ اس پنکھے کا رابطہ پیچھے منبع توانائی کے ساتھ جڑے گا، جو ہی جڑے گا رابطہ یہ حرکت کرنا شروع کر دے گا۔ انسان کا ارادہ بالکل اسی طرح سے ہے۔ جو ہی انسان کا رابطہ حضور قلب کا، حضور قلب صرف نماز میں ضروری نہیں ہے، نماز تو ہے کیونکہ بیٹری چارجر ہے بھی، اس کے ایک مین فنکشنالٹی بیٹری چارجر کی بھی ہے، تو اس لیے یعنی اس کے لیے بہت زیادہ تقاضا کیا گیا، ورنہ ساری کی ساری ایکسرسائز فضل آؤٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن حضور قلب صرف نماز میں نہیں چاہیے ہوتا نا، حضور قلب جو ہے ہم یہاں سے نکلتے ہیں، گیٹ پہ کھڑے ہیں تو حضور قلب ہونا چاہیے، ورنہ نگاہیں غلط سمت کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی، زبان غلط کلام کرنا شروع کر دے گی۔ گھر جائیں ساتھ حضور قلب کو ساتھ جانا چاہیے، ہوا معکم اینما کنتم، دفتر جائیں یہ حضور قلب ساتھ جائے۔ اس کا یقین جو ہے یاد رکھیے گا، یہ نگاہوں کو روکتا ہے، یہ یقین جو ہے یہ زبان کو لگام دے کے رکھتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو انسان کا ارادہ آزاد ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس کو روک سکتی۔ اگر یہ حضور قلب میرے ساتھ جائے گا، میں کبھی موبائل غلط استعمال کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو چیز میں آپ کی خدمت میں سمجھا رہا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں جب نماز پڑھو تو اس کے پروٹوکولز پر ہم بات کر رہے تھے۔ ایک امام نے فرمایا کہ ہر نماز چاہے سنت نماز پڑھو یا واجب پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو، کسی شکل میں، اس یقین کے ساتھ نماز پڑھو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور توبہ کا آخری موقع ہے۔ دعا بھی اسی طرح سے ہے، کیونکہ صلاۃ کا اصل جو ترجمہ وہ تو دعا ہی ہے، نماز بھی ایک دعا ہے، درود بھی ایک دعا ہے۔ چونکہ ہم نے یہ تمام چیزیں لی ہیں وہ آباء و اجداد کے ماحول سے، اندھی تقلید سے، تو ہم عادتاً یہ درود بھی عادتاً پڑھتے ہیں، نماز عادتاً پڑھتے ہیں۔ تو یہ چیز میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ عادت والی نماز جو ہے نہ صرف یعنی کہ فائدہ کوئی نہیں پہنچاتی، نقصان پہنچاتی، اللہ سے دور لے کے جاتی ہے۔ عادت والا درود جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، وہ انسان کو الٹا نقصان پہنچاتا ہے آگے۔ تو اس لیے ابھی ہم دعا پڑھیں گے، پتہ نہیں اگلی شب جمعہ ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اگلی شب جمعہ تو بہت دور کی بات ہے، پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے ہم یہ نماز یہاں سے جائیں اور صبح تک تدفین بھی ہو چکی ہو۔ کس کو پتہ ہے کہ دوبارہ سے پھر توبہ کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، دوبارہ طلب مغفرت کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اب تو آپ کے پاس یہ یوٹیوب موجود ہے، ایک دو نہیں سینکڑوں ویڈیو کلپس ہیں صرف موت کے مسئلے پہ، کہ جس کے اندر یہ دکھایا گیا کہ ایک آدمی آیا سٹیج پر آتا ہے، وہ بات کرنا شروع کرتا ہے، یہ ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنے علماء کی، یعنی ابھی ایک مشہد کے کالم دین کے میں ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، وہ شاید کوئی تقریب تھی، اس کے اندر تقریر کر رہے تھے، بیٹھ کر یہ گئے ہو گئے ختم۔ کس کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں؟ لیکن چونکہ ہمارے قلوب یقین سے خالی ہیں، میں نماز سے انکار نہیں کر رہا، تسبیح سے بھی انکار نہیں کر رہا بالکل بھی، یہ خود میں نے عرض کیا کہ یہ نہیں کہ مجھے پہلے دن سمجھ تھی، مجھے بھی سمجھ نہیں تھی ان باتوں کی، مجھے اس مسجد میں آ کے جب میں نے غور و فکر کرنا پھر مجھے سمجھ آئی یہ باتیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو باہر ہیں،
وہ تو بالکل واضح طور پہ اس حدیث کے مصداق ہے نا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ تو بالکل اس میں کوئی ابہام والے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو یہاں بیٹھے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، پرابلم ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم غلط راستے سے آئے ہیں دین کے اندر، ہم نے دین لیا آباء و اجداد سے، ماحول سے اپنے لے لیے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، میرا تجزیہ نہیں ہے میرے عزیزان، میری فریاد ہے اس مسئلے پہ، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے۔ جس آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں وہ اللہ کے دین کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ نمازیں پڑھا بھی سکتا ہے، وہ تقریریں کر سکتا ہے، مجلسیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ کا دین نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اللہ کا دین جو ہے وہ اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے، اسی کے گرد گھومتا ہے، اسی کی ذات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص معرفت کے راستے سے آتا ہے اس کو سمجھ ہوتی، انسان اپنی زندگی سے اس یقین کو ایک لہجے کے لیے اگر باہر کرے گا، ایمان سے باہر چلا جائے گا، ایک لہجے کے لیے، ایک پلک جھپکنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کے حضور کا اور اس کے جلال و جمال کا یقین جو ہے ایک لہجے کے لیے انسان سے دوری اختیار کی، ایمان کے دائرے سے باہر جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو پیش نظر رکھیں، اس چیز پہ دقت کریں، اس چیز کے لیے کہ میں جو چیز عرض کرنا چاہتا تھا وہ اجمالی 2-3 جملے عرض کر دیتا ہوں، میں تو یہ بات کرنے نہیں تھی، میں نے اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں، لیکن پرابلم جو ہے یہ میں جب غور کرنے کے بعد ایک اور میں نے نتیجہ نکالا ہے، میں سمجھاتا ہوں، پھر اگلے دن یہ نہیں کہ میں بات کہہ کے بھول جاتا ہوں، پھر میں ایک ہفتے بعد پوچھتا ہوں ایسے اشارہ پہ کہ ہاں بھی کیا بھی اس کا کیا مطلب ہے، بالکل بلینک ہوتے ہیں۔ پھر میں غور کرتا رہا اس بات میں کہ کیا مسئلہ کیا یہ کہ میں اتنی تفصیل کے ساتھ اتنی تاکید کے ساتھ سمجھاتا ہوں، پھر 1-2 دن کے بعد یا ہفتے کے بعد پوچھتا ہاں بھی اس کا کیا مطلب ہے، بالکل بلینک ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ چلو کم از کم ہارڈ ڈسک میں معلومات ہی رہیں، معلومات بھی نہیں ہوتی، ایک ہوتا معلومات ہونا، معلومات ہمارے ارادے کو ڈرائیو نہیں کرتی ہیں، آکے ہمارے ارادے کو ڈرائیو، اگر میرے پاس معلومات ہوں بھی، مثال پورا نہج البلاغہ میں یاد کر لوں، کیا یہ یاداشت جو ہے میرے اندر جو معلومات ہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروا لیں گی؟ نہیں کرا سکتی، بلکہ نہج البلاغہ زیادہ یاد کرنے کے نتیجے میں جس طرح سے روٹی زیادہ کھا لے آدمی تو کھانے کا اوور ایٹنگ ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ قرآن کریم کو زیادہ حفظ کرنا جو ہے، اگر اسے عمل میں کنورٹ نہ کریں، زیادہ یاد کریں گے، یاد رکھیے گا قرآن کریم کا زیادہ حفظ نقصان پہنچا دے گا، کیونکہ اوور ایٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اسے فوری طور پہ، جیسے آپ دیکھیں نا یہ ہمارا سٹمک ہے، اس کی ایک کیپیسٹی ہے یعنی ایبزارب کرنے کی، اگر اس سے زیادہ اس میں ڈالیں گے تو آگے یہ جو کنورٹنگ سسٹم کام ہی نہیں کر رہا اسے، تو اندر جا کے فساد تو پیدا کرے گا وہ کھانا۔ من و ان اسی طرح سے اگر آپ جو کچھ بھی معلومات کا ہم انٹیک لیتے ہیں، مولانا مفتی جعفر حسین صاحب کی جو ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا وہ پڑھ لیا، 20 خطبات جو ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اگلے مرحلے میں یعنی کنورٹ نہیں کرتے عمل کے اندر، تو یاد رکھیں کہ یہی جو نہج البلاغہ کے خطبات ہیں یا کلمات کثار ہیں، یہی نقصان پہنچائیں گے، اوور ایٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر تو یہاں تو یعنی فوڈ پرابلم، فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے نا آدمی کو، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں کا روحانی فوڈ پوائزن کیا جو اوور ایٹنگ سے ہوتا ہے، کبر، یاد رکھیے گا۔ خود نہج البلاغہ انسان کے اندر، قرآن کریم کا حفظ انسان کے اندر کبر پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ علم برائے علم تو مطلوب چیز نہیں ہے، معلومات برائے معلومات تو کوئی چیز ان کی کوئی چیز نہیں بالکل۔ حضرت فرماتے ہیں کس قدر گراں قدر ہے وہ علم جو عمل میں ڈھل جائے، اور کس قدر حقیر ہے وہ علم
جو صرف زبان تک محدود رہے ان سے. علم بذات ہی مطلوب چیز نہیں ہے. تو اس لیے اس چیز کو عزیزان پیش نظر رکھیں اچھی طرح سے. یہ میری بات مان لیں، اس پہ غور کیجئے گا. میں نے ایک چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ آپ کو 2-3 بتا دیتا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا. جا کے خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے پاس ایمان ہے یا نہیں. کیونکہ ابھی جب میں یہ بات کہتا ہوں تو میں چہروں پہ سوالیہ نشان دیکھتا ہوں کہ یہ ان کو اشتباہ ہے، یہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. میرے عزیزان، میں آپ کو، میرا قول نہیں، یہ رسول اسلام کا قول ہے کہ فرمایا کہ جب قرب قیامت کا زمانہ آئے گا، میرے قائم کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا، تو ایمان اٹھ جائے گا دنیا سے. ہم اس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یعنی حضرت جب یہ بات بیان فرما رہے تھے تو فرمایا کہ اس دور کے اندر اگر کوئی مومن انتقال کرے گا تو حساب و کتاب کے فرشتے آپس میں حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھیں گے، بھئی آج کے دور میں بھی کوئی صاحب ایمان تھا جو مر گیا؟ یہ کیفیت ہے اس وقت اس دور کی. مال حرام نے ہر چیز ختم کر کے رکھ دی ہوئی ہے. مال حرام اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہوتے. جس گھر کے اندر مال حرام آتا ہے، ایمان دوسرے راستے سے باہر چلا جاتا ہے. جس وجود کے اندر مال حرام کا ایک لقمہ اندر چلا جاتا ہے، ایمان خارج ہو جاتا ہے اس وجود سے. وہ ایک وجود کے اندر جمع نہیں ہوا کرتے کبھی بھی. یہاں تو معاشرہ جو ہے وہ جو مال حرام کماتے ہیں ان کو وی آئی پی کہتا ہے. نہ صرف مال حرام کھاتے ہیں بلکہ اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں. یہ معاشرہ ان کو وی آئی پی ڈکلیئر کرتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں مومن ہے. ایک ٹیسٹ آپ کو بتاتا ہوں، یہ کسی نے نہیں، خود. اگر مجھے 24 گھنٹے گزر جائیں اور مجھے خیال ہی نہ آئے محاسبے کا کہ بھی میں کدھر جا رہا ہوں، تو لکھ لیں پیچھے ایمان نہیں ہے. یہ علامت ہے 7ویں امام نے بتائی. فرماتے سمجھ لو ایمان پیچھے کوئی نہیں ہے. اگر ایمان ہو نہیں سکتا کہ آدمی اپنا محاسبہ نہ کرے. آئیڈیل تو ہمارے ائمہ نے کہا کہ آئیڈیل تو یہ ہے ہر عمل کے ساتھ، عمل کرنے کے بعد نہیں محاسبہ کرنا، ارادہ کرنے سے پہلے اس کو محاسبے کے فلٹر سے گزارو. اگر ارادہ کرنے سے پہلے تو کم از کم عمل کرنے سے پہلے تو اس کے اوپر غور کرو، اس کو کہ بھئی یہ کیا میں کیا کرنے لگا ہوں. یہ میں اگر عمل کرنے کے بعد بھی میں محاسبہ نہیں کرتا، پھر ایک دن گزرتا ہے، پھر 2 ہفتوں گزر جاتے ہیں، کون بے وقوف کہتا ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے؟ دوسرا ایک یہ ٹیسٹ امام نے بتایا. دوسرا ٹیسٹ فرماتے ہیں کہ جب اگر ظاہر و باطن میں فرق ہے کہ جب تو مسجد میں یعنی دعائے کمیل پڑھتا ہے تو گریہ زاری، اور گھر میں پڑھتا ہی نہیں، اور اگر پڑھتا ہے تو پھر اس میں وہ یعنی رجوع اور وہ خضوع و خشوع نہیں ہے. تو فرماتے ہیں یہ ڈفرنس بتا رہا ہے تیرے یعنی ظاہری کیفیات میں لوگوں کے درمیان خضوع و خشوع ہے، شوق ہے، اور جس وقت خلوت ہے تو وہ چیز نہیں ہے. فرماتے یہ نفاق کی علامت، یعنی ایمان نہیں ہے. یہ علامت حضرت امیر المومنین کا فرمان ہے، یہ علامت ہے اس چیز کی کہ تیرے اندر ابھی نفاق یعنی نفاق کہتے ہیں ایمان کی ضد کو. ایمان یقین، نفاق شک. فرماتے ہیں یہ علامت ہے کہ تیرے اندر ابھی نفاق موجود ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی تو نیک کام کرے، نماز پڑھے یا پڑھائے، مجلس پڑھے یا سنے، کچھ بھی کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے، اور عمل کرنے کے بعد تیرے اندر یہ خیال، اور یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، صرف خود انسان کو پتہ ہوتا ہے اپنے بارے میں، تیرے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہو رہی ہے کہ لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ میں اتنا نیک آدمی، میں نے یہ نیک عمل انجام دیا ہے. فرماتے ہیں تیرے اندر یہ خیال دلیل ہے کہ اندر ایمان نہیں ہے. اگر وہ تو اللہ کے لیے
تجھے کیا پریشانی اس چیز کی کہ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، بلکہ مومن تو اس کو چھپانا چاہتا ہے بلکہ۔ تو اس لیے میرے عزیزان، میں نے 3 ٹیسٹ آپ کو بتا دیے، کبھی آج رات کو غور کیجئے گا ذرا۔ یہ ان میں سے ایک چیز بھی میری نہیں ہے۔ یہ تقی شاہ مجھے بتا رہا تھا کہ جناب یہ چونکہ میں تو اتنا زیادہ ملتا جلتا نہیں ہوں اپنی صحت کی وجہ سے، یہ مجھے بچہ چونکہ لوگوں سے تو مجھے بتا رہا تھا کل پرسوں، کہتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ یہ ڈراتے پاتے۔ میرے عزیزان میں کیا کہہ رہا ہوں اس میں؟ کوئی ایک قول میرا بتائیں کہ جی میں نے کہا ہے کہ ایسا ہوگا، میرا تو اس میں کوئی لینا دینا کوئی نہیں۔ میں تو بخدا اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تو اپنے بارے میں پریشان ہوں، میں خود اپنے بارے میں پریشان ہوں۔ میں نے آپ کے اوپر کیا کرٹیسائز کرنا ہے؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں صرف وہ پیغام آپ تک منتقل کر دوں۔ کبھی غور کیجئے گا اس بات کے اوپر ذرا، آپ کو خود بخود، اور یہ روٹ کاز ہے ایمان کا نہ ہونا۔ یہ اس پوری روئے زمین پر جو تباہی آئی ہوئی ہے اور مزید نسل آدم تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس کا روٹ کاز یہی ہے۔ ان کا اس انسانی معاشروں کا رابطہ اللہ سے کٹ گیا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان، بڑے ادب سے میری درخواست ہے، یہ نماز کا جو حضور قلب ہے نا، یہ بالکل ابتدائی چیز ہے، یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، تقاضا کیا جاتا ہے۔ یہ اس کو صرف حالت نماز میں نہیں پیدا کرنا ہوتا، بلکہ اس کو اپنے ساتھ گھر لے کے جانا ہوتا ہے، اس کو اپنے ساتھ کالج لے کے جانا ہوتا ہے، اس کو اپنے ساتھ دفتر لے کے جانا ہوتا ہے، اس کو اپنے ساتھ صدر جانا خریداری کے لیے اس کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ساتھ رہے تو امکان، پھر بھی کوئی یقینی بات نہیں کہ میں اپنی زبان کو کنٹرول کر لوں، پھر بھی کوئی یقینی بات نہیں کہ میں نگاہوں کو کنٹرول کروں۔ تو میری درخواست ہے، اگر سمجھ میں آ جائے بات، ان 3 چیزوں پہ غور کیجئے گا اپنے اوپر۔ تنہائی میں کوئی شخص نہ آپ کے پاس نہ ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا، کوئی بات کرنے والا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست، کچھ نہیں، اکیلے۔ اب تو سردی ویسے بڑی آئیڈیل سرکمسٹانسز ہے، راتیں لمبی لمبی ہیں، آدمی اوپر کپڑا لے لے، پھر سوچنا شروع کریں کہ یہ جو امیر المومنین نے یہ 3 چیزیں بتائی ہیں، کیا میرے اندر بھی ہے؟ میرے اندر کی کیفیت بھی ایسی ہے؟ اگر یہی کیفیت ہے تو میرا پھر قول میرا نہیں، امیر فرماتے ہیں اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ تو اس لیے عزیزان انشاءاللہ امیدوار ہوں اس چیز کے لیے کہ آپ مجھے بھی، میں اپنے نفس کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ میں بھی غور کروں اس مسئلے پہ، اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے، گزارش ہے، بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ، کہ آپ سے گزارش ہے اس چیز کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے دوسرے لوگوں کو شامل کیا کریں، خاص طور پہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو کبھی صرف یہ نہیں کہ شب جمعہ آ کے ان کو یاد کریں یا کسی جگہ پہ ہر نیک، جو بھی نیک عمل انجام دیں اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کریں، کہ پروردگارہ یہ جو میں نے عمل انجام دیا یہ میرے باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ میری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے، میرے مالک اسے قبول فرما پہلے تو اپنی بارگاہ میں، اور پھر اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ میرے والدین کو پہنچے، آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اپنے والدین کو۔ اور اس آیہ کریمہ کو پڑھتے رہا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کبھی یہ سوچئے گا کما ربیانی صغیرہ کا کیا مطلب ہے؟ میں اس وقت تقریباً 69 ایئرس ہو چکے ہیں، میرے کمپلیٹ ہونے والے ہیں۔ مجھے چاہیے کہ میں 69 ایئرس پیچھے جاؤں، سوچوں کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا کما ربیان، میں نہ کلام کر سکتا تھا، نہ میں حرکت کر سکتا تھا،
اس وقت خالق میرا اللہ ہے، لیکن اس نے میری ماں کو منتخب کیا میری پرورش کے لیے، میرے اس دنیا ظاہری میں مجھے لانے کے لیے، اور اس نے اس وضع حمل کی تکلیف کو مجھے اپنے پہلے شکم میں اٹھایا۔ کہ آپ کبھی پوچھیں ڈاکٹر صاحبان سے کہ خاتون جس وقت پریگننٹ ہوتی ہے اور اس کا 6 ماہ کے بعد کا ٹائم جو ہے، 6 ماہ سے لے کے 9 ماہ تک کا جو ٹائم ہے، وہ جس کروٹ پہ بدلتی ہے وہ بچہ اس کے ساتھ ٹوسٹ کرتا ہے اس طرف کو، تو وہ خاتون جو ہے اس کے لیے تو رات کو سونا ہی بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ کما ربیانی صغیرہ، یعنی حضرت جب بتا رہے تھے تو فرمانے لگے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میری والدہ جو ہیں وہ اس طرح سے نابینا ہیں یا معذور ہیں، میں اتنے سال سے میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ چھٹے امام سے پوچھا۔ حضرت فرمایا کہ اگر جس طرح تو بیان کر رہا ہے، اگر تو اسی طرح سے اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے زندگی کے آخری سانس تک، اور تو چاہے کہ ایک رات کا بدل کر دے جو اس نے راتوں کو تجھے، جب تو چھوٹا تھا، جب بستر گیلا ہو جاتا تھا تیرے بول و براز سے، تو ماں تجھے خشک کی طرف منتقل کرتی تھی اور خود اس یعنی گیلے بستر پر اپنی رات گزارتی تھی۔ فرمایا اگر تو ایک رات کا بدل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ انسان جو ہے اپنے ماں باپ کو یاد کیا کرے۔ ماں باپ آپ کے لیے اسم اعظم ہے، یہ نہیں کہ دنیا میں ہے تو اسم اعظم ہے، ماں باپ اولادوں کے لیے اسم اعظم ہے۔ جن کی مائیں حیات ہیں، میں قطعاً کوئی جذباتی باتیں نہیں کرتا، جو شخص چاہتا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ الرحمن لکھا ہوا ہے، اس کو عملی مجسم شکل میں اس دنیا میں دیکھے، اگر ماں حیات ہے جاؤ جا کے میں اپنی ماں کی زیارت کرو جا کے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کی ایک مجسم جلوہ گری ہے کائنات کی۔ تو اس لیے ماں باپ کو یاد کیا کریں، دوست احباب کو حضرت کے ظہور کے لیے کہ تاجیل میں دعا کرنا فراموش نہ کریں۔ بہت سارے برادران بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، انہوں نے درخواست دعا کی ہے، ان کو بھی اپنی دعا میں فراموش نہ کیجیے گا۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آلہ۔ لاؤ بھی کتاب لاؤ۔